اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیز ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبال ہے آپ لوگوں کا اس پروگرام میں جسے ہم کہتے ہیں کربلا کی تشہیر۔ اس پروگرام کے تحت ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے ان تمام وسائل پر، ان تمام روٹس پر، ان تمام ذریعوں سے جس سے واقعہ کربلا آج تک ہمارے گھروں میں موجود ہے اور انشاءاللہ رہتی دنیا تک واقعہ کربلا باقی رہے گا۔ اس گفتگو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں عالی جناب مولانا پروفیسر کمال الدین اکبر صاحب قبلہ۔ آئیے گفتگو کا آغاز ان کے استقبال سے کریں۔ السلام علیکم آقا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبال ہے آپ کا ہمارے پروگرام میں اور بہت شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ موجود ہونے کا۔ میں بھی آپ سب کا شکر گزار ہوں۔ جی تو آغا، اگر ہم بات کر رہے ہیں کربلا کی تشہیر کی کہ یہ کیسے کامن ہوا، کیسے جو ہے وہ پھیلا اور آج تک باقی ہے، تو شروعات میں چاہ رہی ہوں کہ سب سے بڑی ہستی سے کی جائے۔ اللہ نے واقعہ کربلا کو کب کب بیان کیا اور کس طریقے سے بیان کیا، اور پھر رسول اللہ نے کربلا کو کب کب بیان کیا؟ دیکھیے، یہ ہے کہ اس کی اتنی امپورٹنس تھی، کربلا کا جو واقعہ تھا عظیم الشان واقعہ، جیسا نہ اس سے پہلے ہوا ہے اور نہ اس کے بعد ہوگا، جی، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بنیادی طور پر اپنے سارے انبیاء سے اس کا ذکر کیا ہے۔ بلکہ یہ یہاں تک ہے کہ جب لوگ گزرے ہیں وہاں سے، اس علاقے سے کوئی گزرا ہے، تو خاصان خدا میں سے وہ کسی نہ کسی مصیبت میں مبتلا ہوا ہے، جی، اور تب اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے اور واقعہ اس سے بیان کیا ہے کہ یہ ہوگا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں بھی یہ ملتا ہے، حضرت آدم کے لیے بھی ملتا ہے۔ وہ تو ذکر یہ ہے کہ جناب آدم علیہ السلام نے جب یہ ہوا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا تھا اللہ تعالیٰ سے کہ جب یہ نام ہے جن کے ذریعے سے میں توبہ کرتا ہوں، جن کا واسطہ دے کے، تو امام حسین کے نام پر آتا ہوں تو میرا دل ملول ہو جاتا ہے، میرے اوپر ایک عجب کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ تو اللہ نے اس وقت حضرت آدم علیہ السلام کو اس کی طرف اشارہ کیا اور بتایا کہ یہ تمہاری نسل میں سے ایسے ایسے ہوگا اور وہ یوں اتنی مصیبتوں کے ساتھ شہید کیا جائے گا۔ تو انبیاء میں تو تقریباً سبھی کو اس واقعے کی اور اس عظیم الشان واقعے کی خبر دی گئی تھی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وقتاً فوقتاً، یعنی ٹائم ٹو ٹائم اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ وہ جیسے بہت مشہور ہے کہ امام حسین تشریف لا رہے تھے اور ایسا ہوا جیسے چھوٹے سے بچے ہیں کہ قبا میں آپ کا پیر الجھا، تو رسول اللہ نے وہاں سے خطبہ چھوڑا، اتر کے آئے اور اس کے بعد گود میں اٹھایا، پھر اپنے پاس بٹھلایا اور کہا کہ پہچان لو یہ حسین ہے۔ اچھا، کون نہیں پہچانتا تھا وہاں کہ یہ حسین ہے؟ پہچان لو یہ حسین ہے اور اس کی نصرت کرنا، یعنی اس کی طرف اشارہ کیا کہ اس کی نصرت کرنا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ خبر دی تھی۔ اب اس وقت لوگوں کو اتنی تفصیل نہ معلوم ہو، لیکن اگر کسی نے پوچھا ہوگا تو حضور نے اس کو بیان بھی کیا ہوگا کہ بھئی کیسے نصرت کرنے کے معنی ہیں، اگر نہ ریئلائز کر پائے ہوں۔ یا یہ کہ امام حسن اور امام حسین کے لیے وہ مستند حدیث ہے کہ ارشاد فرمایا کہ ابنایا ہذان امامان، میرے یہ دونوں بیٹے امام ہیں، قامن و قادہ، چاہے کھڑے ہوں یا بیٹھے ہوں، یعنی چاہے جنگ کر رہے ہوں یا صلح کر رہے ہوں، دونوں امام ہیں۔ تو اس کی طرف وضاحت کی۔ پھر ترمذی شریف میں جو ہمارے ہاں، ہمارے برادران اہل سنت کے ہاں 6 کتابوں کو، حدیث کے جو کلیکشنز ہیں، صحیح بخاری سے شروع کر کے اور وہ صحیح مسلم ہے، جامع ترمذی ہے، وہ تمام، تو وہ امام ترمذی نے جو جامع ترمذی ترتیب دی ہے اس میں یہ واقعہ ہے پورا جو بیان کیا جاتا ہے کہ جناب ام سلمہ سے رسول اللہ نے فرمایا تھا اور اندر تشریف لے گیا، ہاں، وہ پہلے پھر گریے کی آواز بلند ہوئی، امام حسین کے ساتھ تھے۔ اس کے بعد جناب ام سلمہ جو آئیں تو بیان کیا کہ ابھی جبرائیل یہ خبر لے کے آئے تھے کہ میرا یہ بچہ جو ہے اتنی تکلیفوں کے ساتھ شہید کیا جائے گا۔ تو جب یہ بات ہوئی تو جناب ام سلمہ بھی رونے لگیں اور امام حسین پر بھی گریہ طاری ہوا، رسول اللہ رو رہے تھے اور یہ تمام چیزیں۔ پھر آپ نے ایک مٹھی، یعنی ایک کہا کہ یہ خاک دے گئے تھے، کہا کہ یہ خاک دے گئے تھے جبرائیل کہ یہ خاک رکھو تم اپنے پاس، جب یہ کربلا کا واقعہ ہوگا، حسین شہید ہوگا تو یہ خون ہو جائے گی، سرخ ہو جائے گی۔
اور وہ خاک ابھی بھی بہت سی جگہوں پر تھوڑی تھوڑی اس طرح کی جو اصل خاک کربلا موجود ہے تو وہ عصر عاشور کے وقت سرخ ہو جاتی ہے، اس کو دکھایا بھی جاتا ہے بہت سی جگہوں پر. یعنی وہ والی تو نہیں جو جناب ام سلمہ کو دی تھی، لیکن جو اصل خاک وہاں کی تھی وہ معجزہ آج بھی موجود ہے. ہاں، تو اس میں یہ دکھایا تھا. اور جب امام حسین علیہ السلام، اچھا ایک بھی اس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شان ہے اور آپ کی صداقت اور حق کی جو نالج ہے وہ اس منزل پر ہے کہ بیان یہ کیا جاتا ہے کہ کوئی بھی بیوی رسول اللہ کی سن 61 ہجری کے عصر عاشور کے وقت موجود نہیں تھی سوائے ام سلمہ کے. تو ام المومنین جناب ام سلمہ ہی کو آپ نے دی تھی، اور جناب ام سلمہ نے اس واقعے کو، یعنی یوں تو کہیں تو یہ خاک کا دینا، یہ تذکرہ کرنا، یہ تمام چیزیں یہ خود ہی تشہیر ہیں، پبلیکیشن ہے اس واقعے کا، اشاعت ہے اس واقعے کی کہ یہ پھیل رہا ہو، پہنچ جائے دور تک. تو اب یہ عرض کرنا تھا کہ جب یہ ہوا تو یہاں تک کہ امام حسین علیہ السلام جب جانے لگے تھے، مدینے سے رخصت ہونے لگے اور سلام کے لیے تشریف لے گئے، روز ہی جاتے تھے، اور ایسے موقع پر آپ کو معلوم بھی تھا کہ میں وداع ہو رہا ہوں اور لوٹنا نہیں ہے. تو جناب ام سلمہ کے پاس جب تشریف لے گئے تو انہوں نے فرمایا کہ تم سب طرف جانا، عراق کی طرف نہیں جانا. یعنی ان کو تو خبر تھی، تو کیونکہ تمہارے نانا سے میں نے یہ بات سنی ہے کہ عراق میں تمہیں لوگ اس طرح سے شہید کریں گے اور یہ کریں گے. اور وہ تو آپ نے زیارت بھی کروائی، اپنی قوت اعجاز سے کہا کہ آپ دیکھنا چاہتی ہیں وہ جگہ. اس کو وہ سب تمام طبقات پست ہو گئے اور آپ نے دیکھا جناب ام سلمہ نے. پھر آپ نے بھی ایک مٹھی خاک اٹھا کے دی وہیں سے کربلا سے کہ یہ وہ میرا مدفن ہے، یہاں پر میں شہید ہوں گا، یہ میرے لیے شہید ہوں گا میں یہاں پر. اس کی بھی فضیلت یہی ہوگی کہ وہ سرخ ہو جائے گی. تو اس کا مطلب ہے کہ اس واقعے کو لوگ، ایسا نہیں تھا کہ یہ ان نون واقعہ تھا، بیان کرتے رہے اور اس کی اشاعت ہوتی رہی. اس سے قبل بھی اس کی اشاعت چلتی رہی ہے، اور وہ انبیاء کے ذریعے سے بھی خبر دی گئی ہے، خاص بندوں کو بھی خبر ہوئی تھی. رسول اللہ نے اپنے اصحاب کو مسجد نبوی میں ایک طرح سے خبر دی، ام المومنین جناب ام سلمہ کو خبر دی. اب اگر جناب ام المومنین جناب ام سلمہ نے اس خبر کو اتنا تو کہا ہی ہوگا کہ جامع ترمذی میں آ گئی ہے. اگر وہ انہوں نے اس کو راز رکھا ہوتا، امام حسین سے کہا ہوتا، خود اپنی ذات تک رکھا ہوتا، تو پھر وہ جامع ترمذی میں تو رپورٹ نہیں ہو سکتی تھی، کیونکہ امام کی شہادت ہو گئی، جناب ام سلمہ بھی نہ رہ گئی. بلکہ بعض روایات میں تو یہ ہے کہ اسی سن 61 ہجری کو عاشور کے دن آپ کی وفات ہوئی. اسی عصر عاشور کے وقت ہو سکتا ہے اس صدمے ہی سے ہوئی ہو. اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہوئی تو عاشورہ ہی کے دن تھی، مگر وہ سن نہیں تھا، وہ ایئر نہیں تھا، اگلا سال تھا جس میں آپ کی رحلت ہوئی، دنیا سے آپ رخصت ہوئے. تو کہنا یہ ہے کہ امام حسین کے واقع شہادت سے پہلے سے اس کی اشاعت تھی. یعنی اور یوں کہہ لیں کہ تاریخ انسانیت جب سے ہے تب سے ہاں، مطلب یہ ہے کہ جب ہے انبیاء کو خبر ہے، ان کو ہے، اوصیاء کو خبر دی جاتی ہے، جو غیب کی خبریں ہیں وہ سب دی جا رہی ہیں. اچھا آپ دیکھیے جناب میثم تمار نے کہا تھا اپنی شہادت سے پہلے ہی کہا تھا کہ مجھ سے چاہے پچھلی کی خبر پوچھنی ہو چاہے آگے والے کی خبر پوچھنی ہو تم پوچھ لو. یعنی یہ کہا تھا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اس طرح کے واقعات بھی ان کو معلوم تھے. تو اس اعتبار سے یہ ساری باتیں ایسی تھیں کہ جو لوگوں کی سمجھ میں بھی نہ آتی، لیکن جو خاص لوگ تھے ان کو معلوم تھا کہ ایسا ہونے والا ہے. جناب حبیب نے مظاہر کے لیے ملتا ہے کہ بچپن میں بالکل وہ امام حسین کے پیروں کی خاک اٹھا کر کے اپنے آنکھوں سے لگا رہے تھے. یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت مدح فرمائی جناب حبیب کی، میں اس کو چاہتا ہوں کیونکہ یہ میرے حسین کا عاشق ہے. تو عرض یہ کرتا ہے کہ جب بھی آپ دیکھیں گی تو آپ کو واقع کربلا کے سلسلے میں پہلے سے بھی، اور خود امام حسین نے بھی خبر دے دی. جب لوگ کہتے تھے نہیں جائیے وہاں خطرہ ہے، تو اس کا مطلب آپ کو اس بات کی خبر تھی اور آپ نے یہ خبر دے دی. اور اب راستے بھر آپ یہی کہتے گئے میں شہید کر دیا جاؤں گا اور یہ ہو جائے گا اور تمام باتیں، لوگ جس کو جانا ہو چلا جائے. تو اس طرح سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ نہیں ہے کہ کوئی انون واقعہ تھا وہ اچانک کچھ ہو گیا. جی بالکل، یہی میرا اگلا سوال ہے آغا آپ سے کہ امام علی مقام کو تو بخوبی خبر تھی کہ بہت کوشش کی جائے گی اس واقعے کو چھپانے کی یا اس کو کوئی الگ چہرہ دینے کی. تو مدینے سے لے کر کربلا تک کا جو سفر تھا، اس میں امام حسین نے کیا کچھ کیا اس کو عام کرنے کے لیے؟ دیکھیے ایک چیز یہ
شاید میں اس میں آپ سے کچھ اختلاف کروں اس بات پر. شروع میں یزید کا اصل مقصد امام حسین کا صرف قتل نہیں تھا, بلکہ وہ روحانی مرکز جو رسول اللہ کی وراثت میں تھا اور جس کو رسول اللہ چھوڑ کے گئے تھے کہ حسین منی و انا من حسین ایک بچے کا تعارف نہیں ہے. جی بالکل, یہ ایک مقصد کا تعارف تھا. بالکل, تو جس چیز کو رسول اللہ چھوڑ کے گئے تھے وہ اس مرکز کو فنا کرنا چاہتا تھا. اگر یہ مرکز فنا ہو جائے پھر ہم جو کریں کوئی پوچھنے والے ہی نہیں ہے. عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ جو ظالم طاقتیں باطل پرست ہوتے ہیں وہ سب حق کو اس لیے مٹا دینا چاہتے ہیں کہ کوئی ان کو ٹوکنے والا نہیں رہے. جی, وہ اپنی مرضی سے چلا سکے. اسلام جب آیا تھا تو اسلام نے ساری دنیا کے سامنے جن ویلیوز کو پیش کیا کہ بھئی ایکوالٹی کا کانسیپٹ, عرب نان عرب کا جو فرق وہ کیا کرتے تھے اسے ختم کر دیا. عورتوں کے حقوق کے سلسلے میں اسلام نے کوشش کی اور ان کی عظمت اور تقوی کیا ہے اور اکرام کیا ہے اور اللہ بندے کا رشتہ کیا ہے, اس چیزوں کو اسٹیبلش کیا تھا. تو جب یہ ایکوالٹی نہیں تھی یہ سب چیزیں فنا, یہ سب چیزیں فنا ہو رہی تھیں. اب مانی بات ہے کہ جو لوگ مطلب اس وقت تو اصحاب رسول موجود تھے اور انہوں نے مطلب یعنی ریئیکٹ بھی کیا کہ جناب انس بن مالک نے یہ کہا تھا کہ تم لوگوں میں کوئی چیز ایسی نہیں پاتا جو پیغمبر کے زمانے میں تھی سوائے اس کے کہ مل کے نماز پڑھ لیتے ہو, اور وہ بھی اس حالت میں باقی نہیں جیسے رسول اللہ پڑھتے تھے. یعنی یہ حالت تھی کہ تو مطلب مثلا بہت سی قوموں میں آپ دیکھیں کہ وہ ان کے ریچولز کو دیکھ کے لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے کسی نبی نے آ کر کے اس کی ترویج کی ہو, اس کو سکھایا ہو, لیکن وہ اصل حقیقت کھو جاتی ہے. کچھ رسمیں کچھ ہنگامے ہوتے ہیں جو ہوتے رہتے ہیں, کیونکہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے جس حج کی تعلیم دی تھی وہ تو وہ نہیں ہو سکتا تھا کہ ننگے ہو کے حج کرو. جو نان عرب تھے یعنی عرب وہ تھے وہ لباس میں ہوتے تھے, باقی باہر سے آنے والے کہ جس حالت میں اللہ نے پیدا کیا اسی حالت میں ہم کریں گے, یا پھر کوئی عرب کا آدمی انہیں اب لباس دے دے. اب یہ ان لوگوں نے خود ڈیولپ کیا ہوگا یا ڈیولپ عرب ہی والوں نے ڈیولپ کر دیا ہو کچھ اپنی سپریمیسی کے لیے. نبی خدا جناب ابراہیم و جناب اسماعیل نے تو یہ نہیں بتایا تھا. تو ویسے ہی اگر وہ روحانی مرکز ختم ہو جائے, فنا ہو جائے, تو بھی جس کا جو جی چاہے کرو, ایک فائدہ ہونے لگے گا کہ نہ کوئی قانون ہے, نہ قاعدہ ہے, نہ دین ہے, نہ اصلاح ہے, کوئی چیز باقی نہیں رہے گی. تو امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے پیچھے وہ لوگ اس لیے پڑے تھے, بیعت کا سوال ہی اس بنیاد پر تھا کہ یہ آپ سے بیعت مانگیں اور آپ بیعت کر لیں تب بھی وہ روحانی مرکز ختم ہو گیا, اور آپ بیعت نہ کریں مار دیے جائیں تب بھی ختم ہو گیا. ان کے حساب سے تو یہی تھا. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کا نظام تو یہ ہے کہ ان کے بعد والا اسے سنبھالتا ہو. جب آج امام نے زمانہ غیب کے پردے سے معاملے کو سنبھال سکتے ہیں تو پھر یہ ایسی تو کوئی بات نہیں ہے کہ وہ جو سوچ رہے تھے. تو کہنا یہ ہے کہ وہ روحانی مرکز, تو وہ شروع میں ان کا خیال یہ نہیں تھا کہ یہ اتنا بڑا وہ ہو جائے گا. وہ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم تین بر اعظم میں حکومت کر رہے ہیں, اتنی بڑی ہماری یورپ میں بھی ہے اور افریقہ میں بھی ہے اور ایشیا میں بھی ہے, تو اتنی بڑی حکومت ہے. یہ ایک آدمی جو مدینے میں رہتا ہے, اس کے فیملی ممبر اور کچھ ملا کے 200-400-500 کچھ فالوورز بھی ہوں گے, تو کیا کر لیں گے, ہم ختم کر دیں گے, بات یہیں ختم ہو جائے گی. اور اس کو بھی ختم کرنے کا جو انہوں نے طریقہ اپنایا وہ بھی اسی قسم کا تھا کہ پتہ ہی نہیں چلے. مثلاً اگر وہ ولید وہاں جنگ چھڑ جائے, مدینے میں ہنگامہ ہو جائے, تو مدینے میں کیا ہوتا, جیسے ہی مدینے میں لڑائی ہوتی, اگر امام یعنی طاقت حاصل بھی کر لیتے, اس وقت گورنر کو مار دیا, اس کے آدمیوں کو مار دیا, اب فوج آئی, جیسے مدینے والوں نے جب بیعت توڑی تھی واقع حرہ میں اور بعد میں آئی تو سب کو پیس کے رکھ دیا اور سب نے بہت ہی ذلت کے ساتھ بیعت کی کہ ہم غلام ہیں یزید کے, اور تمام وہ باتیں اس وقت ہمارے موضوع سے ریلیونٹ نہیں تو اس کا ذکر کرتے. تو کہنا یہ ہے کہ وہ امام حسین نے یہ اسٹریٹجی بنائی کہ بھئی میری شہادت جو ہے وہ اس روحانی مرکز اور روحانی مقصد کی حفاظت کے لیے ہو, وہ اسپریچول پرپز. تو اس کو کوئی پراسرار حادثہ نہ بننے دیا جائے کہ ایسا ایکسیڈنٹ ہوا جس میں پتہ ہی نہیں کہ کون تھا مارنے والا اور کس نے مار دیا. اب امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کو زہر دیا گیا, معلوم ہے کس نے زہر دیا ہے, کس کی تحریک تھی, مگر ان کی بیوی کے اوپر بھائی کسی نہ کسی کو تو اعلی کار بنایا جاتا ہے نا. تو یہ ہے کہ اگر کوئی کہے کہ ایک آدمی نے پسٹل چلایا دوسرا مر گیا, تو پسٹل نے نہیں مارا ہے, پسٹل نے نہیں مارا, اس آدمی نے مارا. اس آدمی کے پیچھے بھی کوئی ہو سکتا ہے جو ابیٹر ہو, جو اصل ہے.
تو وہ یہ ہمیشہ لوگ چاہتے ہیں کہ اساسینیشن کریں، ایسا مخفی چھپا ہوا قتل کر دیں کہ اس میں قاتل کا پتہ ہی نہ چلے، وہ بات ختم ہو جائے. پھر اس کو آج پتہ نہیں کیا کیا، وہ تو امام حسین نے اس کو اتنا ایکسپوز کر دیا، ورنہ اس وقت وہ اپنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنا گھوم رہا ہوتا. یزید اس میں تو کوئی بات نہیں تھی. آج بھی بہت سے لوگ برا نہیں کہنا چاہیے، اور رحمۃ اللہ علیہ پتہ نہیں کیا کیا فضولیات کہا کرتے ہیں. تو مقصد یہ ہے کہ جب ان کو کچھ ملتا نہیں تب تو یہ کہہ رہے ہیں، اگر بیت المال اور یہ سب حاصل ہوتا تو پتہ نہیں یہ کیا کہتے. کیا بات ہے. تو اس لیے عرض یہ کرنا کہ ایسی صورتحال میں امام حسین علیہ السلام نے یہ جو اسٹریٹجی بنے، اس وقت یزیدی ٹولے کو یا ان کی حکومت کو یا ان کے خاص لوگوں کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ اتنا گہرا وار ہوگا. یہ امام حسین کی اسٹریٹجک کوالٹی ہے، حکمت عملی کی شاندار وہ بات ہے کہ انہوں نے ایک واقعے کو جس میں بہت تھوڑے سے لوگ تھے، بالکل ایسا واقعہ بنا دیا کہ جو کبھی بھلایا نہیں جا سکتا، اور جو خالی مسلمانوں تک نہیں محدود رہ گیا بلکہ پورے عالم انسانیت کو اس نے کور کر لیا. یہ آپ کی کوالٹی. اب مثلا دیکھیں وہ اساسینیشن کیسے کرنا چاہتے تھے. جب امام حسین 8 ذی الحجہ کو بجائے حج کرنے کے وہاں سے نکل کھڑے ہوئے اور چلے، تو انہوں نے کیا کیا کہ حضرت نے کہا کہ میں قتل کر دیا جاؤں گا آپ کو. اچھا جب یہ نکل گئے تو اس نے جو گورنر وہاں کا حاکم تھا مکے کا، اس نے اپنے لوگوں کو بھیجا، اچھے خاصے لوگ، کئی 100 جیسے فوجی ہوتے ہیں، اور انہوں نے وہ گھیرنے کی کوشش کی اور کہا آپ کو واپس چلنا پڑے گا. یا بھائی آج ہم حج کرنے جائیں اور حج نہ کریں، ہم اسی دن چلے آئیں 8-9 ذی الحجہ کو، تو کیا گورنمنٹ سعودی گورنمنٹ ہم کو روکے گی؟ صحیح بات ہے. اس سے کیا مطلب ہے؟ آپ نہیں کرتے چلے جائیے. تو یہ تو نہیں کہ نہیں اب تم حج کرو گے نہیں تو چلو پہلے پرنس سے ملو، یہ تو نہیں ہوگا. تو اس کا مطلب پھر وہ ایک چھوٹی موٹی جھڑپ بھی ہوئی. اس کے بعد بھی آپ نہیں رکے. پھر جناب عبداللہ ابن جعفر کو بھی خطرات تو تھے ہی کہ حضرت ہیں، عورتیں ساتھ میں ہیں، بچے ہیں، شہید کر دیے جائیں گے. تو انہوں نے حضرت عبداللہ ابن جعفر نے، ان کا بہت بڑے بزنس مین تھے اور ان کا انفلوئنس تھا، تو وہ جو وہی حاکم تھا مکے کا، اس کے ساتھ آئے اور اس نے لیٹر یعنی امان نامہ دیا کہ امام حسین محفوظ ہیں اور آپ چلیے اور آپ کو کچھ نہیں ہوگا، آپ کی جان کو کوئی خطرہ نہیں، وغیرہ وغیرہ. مگر امام علی مقام کی جو نظر تھی، ارے جناب مسلم ابن عقیل کو بھی تو جس نے گرفتار کیا تھا امان دی تھی اور آخر میں شہید کیا. تو یہ بتائیے ایک گورنر یا ایک امیر کی، جس آدمی کی نگاہ میں قرآن اور حدیث کی کوئی حیثیت نہیں، یزید ایسا حاکم تھا کہ اس نے نہ قرآن کی حیثیت ہے، نہ اللہ کی، نہ حدیث کی، تو اپنے گورنر کی اس کے دماغ میں ایسی ویلو ہو کہ وہ تم نے امان دے دی. امام حسین شہید بھی ہو جاتے اور کوئی نتیجہ بھی نہیں نکلتا. تو اس لیے آپ نے اپنے موومنٹ کو، اچھا آج لوگ کہتے ہیں کوفے کیوں گئے تھے، نہ جاتے تو لوگ کہہ رہے ہوتے کیوں نہیں گئے تھے. جب لوگ بلا رہے تھے اور جب لوگ کہہ رہے تھے کہ آئیے، تو یہ تو خود ہی نہیں گئے، گویا اپنے پیر پر خود کلہاڑی ماری. یہ بات تھی. اچھا وہ کیا کہہ رہے تھے کہ ہماری اصلاح کے لیے آئیے، ہمیں کوئی راستہ دکھانے والا نہیں ہے. جیسے حضرت علی نے چوتھے مندر پر خلافت لینے سے انکار کیا تھا، لیکن لوگوں نے کہا کہ نہیں اگر آپ نہیں لیں گے تو آپ ذمہ دار ہوں گے، اور اللہ کے سامنے آپ کو ذمہ داری ہوگی کہ ہم لوگ ہدایت چاہتے ہیں، ہم لوگ آپ کے ساتھ. تو حضرت نے قبول کر لیا تھا. ویسے امام حسین السلام نے کم سے کم یہ حجت تمام ہو جائے کہ اب کوئی بات رہ نہ جائے کہ نہیں آ رہے. تو اسی لیے یہ بھی امام کا ایک اسٹریٹجک موو تھا کہ آپ ایک دم سے نہیں کہ انہوں نے بلایا اور جلدی چلو. آپ نے جناب مسلم ابن عقیل کو بھیجا اور یہ کہا بھی کہ یہ میرا معتمد ہے، یہ میرا سفیر ہے، یہ ثقہ ہے، سچا ہے، یعنی یہ سب کہا ہے، اور آپ کی بیعت کی گئی اور یہ تھا. تو آپ دیکھیے امام کو معلوم ہے، تو وہ تو آپ نے شروع ہی میں کہہ دیا تھا میں اگر ول میں چلا جاؤں جانور کے تو مجھے کھینچ کے نکالیں گے اور مار ڈالیں گے. یہ تو انہوں نے کہہ دیا تھا، تو ایسا تو کوئی شبہ نہیں تھا. لیکن آپ نے نہ کوئی جلد بازی دکھائی ہے، نہ کوئی جوش قسم کا، نہ کوئی تقریریں ایسی کی ہیں، بلکہ آپ وہ موومنٹ چلا رہے تھے کہ جس سے وہ مقصد محفوظ ہو جائے. یہاں تک کہ جب جناب مسلم کی شہادت ہو گئی، اس کے باوجود آپ کوفے کی طرف جا رہے تھے، یہ خبر ملنے کے بعد، نہیں کہ آپ نے وہ کر دیا ہو. وجہ یہ تھی کہ شہید کرنے والا، وہ کہہ سکتے تھے کوفے والے کہ بھئی کون لوگ تھے، 200-400-500 آدمی تھے جو ابن زیاد کے ساتھ تھے، یا 2 یزیدی فکر رکھنے والے تھے، ہم لوگ تو آپ کا انتظار ہی کر رہے تھے. تو حضرت نے تب تک موومنٹ اپنا جاری رکھا. جب اس کے بعد حور کا لشکر آیا ہے اور راستے میں
جو پیاسا بھی ہو گیا تھا، اس نے امام حسین کے سامنے آ کر کے کہا کہ ہم تو آپ کو قید کرنے کے لیے آئے، ہم ابن زیاد کے آدمی ہیں. تو حضرت نے کہا نہیں، میں تو ایک ریفارمر کی حیثیت سے وہاں جا رہا تھا، ایک رہنما، روحانی رہنما کے طور پر میں وہاں جا رہا تھا. میں قیدی کی حیثیت سے نہیں جاؤں گا کہ یزید کے قیدی یا ابن زیاد کے قیدی کی حیثیت سے میں جاؤں. اس نے آپ کی لجام پکڑ لی، جیسے ہوتا ہے غصہ میں کہ کیسے نہیں جائیں گے. تو حضرت نے اس کو پتہ نہیں جذباتی طور پر متاثر کیا ہو یا وہ کہا کہ تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، تیری ہمت یہ ہو گئی. اچھا، عرب میں شریفانہ طور پر کسی کو سخت بات کہنا اس سے بڑی نہیں ہوتی کہ تم مر جاؤ جی اور تمہاری ماں تمہارے ماتم میں بیٹھے. جی تو اس نے کہا کہ اگر آپ کی ماں وہ نہ ہوتی تو میں بات پلٹ دیتا. ابھی جناب فاطمہ زہرا، ہو سکتا ہے کہ حضرت کے اس کہنے میں یہی مقصد رہا ہو کہ تم ہمارا اندازہ کرو کہ ہم کون ہیں، ہماری کیا حیثیت ہے، ہماری کیا پوزیشن ہو. شاید اسی بات کا اثر رہا ہو کہ اس نے نجات کے راستے کو اپنا لیا. لیکن پھر گویا ایک تیسرا طریقہ یہ انہوں نے کہا کہ بھائی نہ ہم واپس جائیں گے نہ کوفے جائیں گے، چلو بیچ میں چلتے ہیں، پتہ لگاتے ہیں ابن زیاد کیا کہتا ہے. تو ابن زیاد نے جب پتہ سے بات ہوئی، یعنی اس کا قاصد آیا، اب جہاں سے جائے گا وہاں سے خط لے کے آئے گا، تیز ہونے کے باوجود امام پہنچ گئے تھے. جو کربلا یہ کئی گاؤں تھے چھوٹے چھوٹے، جس میں غازریہ ہے اور نینوا جو ہم لوگ کہتے ہیں وہ نینوا، اس میں تھا اس کا نام، شفیہ، اور یہ ہماری کربلا اس کا تھا، جو کربلا ہو گیا ہے وہ اصلاً تھا. تو حضرت نے وہ جب اس سے پوچھا ہے لوگوں نے، آپ نے جب روکا اس نے تو آپ رکنے کو تیار نہیں ہوئے. تو اس میں بھی تھوڑا بہت کہ یہاں پڑھیے، تو وہ آپ غازریہ سے بڑھتے ہوئے یہاں تک پہنچ گئے تھے جہاں. تو اس نے کہا کہ بھئی جنگ والی بات ہوگی، اگر آپ نہیں رکیں گے تو ہم لڑائی کریں گے. آپ کے ساتھی بھی کہہ رہے تھے لڑ لیا جائے. یعنی یہ دیکھ. تو حضرت نے پوچھا کہ اس جگہ کا نام کیا ہے، تو اس نے جو نام وہاں کا، تو آپ نے کہا اچھا یہ کرب و بلا ہے، یعنی یہ نام ایک طریقے سے حضرت کا دیا ہوا. پھر آپ نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، وہ ادھر خیمے برپا ہونے لگے، اور یہ خیمے برپا کر لیے جائیں، نہیں فرات کی طرف نہیں ہوں گے، یہ نہیں. آپ ان کا کمال یہ دیکھیے کہ انہوں نے کربلا کی لڑائی کو کبھی مادیت کے اوپر آنے ہی نہیں دیا. خیمہ یہاں لگے گا، پانی پر لڑ جائیں، خیمے پر لڑ جائیں، زمین پر لڑ جائیں، کسی چیز پہ. یعنی امام حسین کی کربلا کی جنگ نہ زمین کے لیے ہے، نہ تخت کے لیے ہے، نہ تاج کے لیے ہے، نہ پیسے کے لیے ہے. تو ایک اتنا سمجھدار انسان جس پر آج بھی دنیا سر دھن رہی ہے، تو کیوں کھڑا ہو گیا، کیوں لڑ گیا، کیوں اس نے اپنی جان، اپنے بچوں کی جان، اپنا تمام وہ یعنی ختم کروا دیا. جیسے ہم لوگ کہیں ہندی میں کہ سروسو جس میں کہتے ہیں کہ لٹا دیا. تو اس موقع کے اوپر ہمیں ملتا ہے کہ حضرت نے اور پھر لڑائی نہیں ہونے دی. پانی ختم ہو گیا، اسی پر لڑائی ہو جاتی کہ پیاسے ہیں چلو لڑو، ہم پیاسے مر رہے ہیں، یوں ہی مر جائیں، ہمیں بچے مر رہے ہیں. مگر آخر حد تک آپ نے جنگ کو نہیں ہونے دیا، اور صرف وہی اصلاح والی بات کے اوپر کہ آج بھی دنیا یہ بات سوچنے پر مجبور ہو جاتی ہے کہ امام حسین آخر لڑے کیوں تھے، کیوں گئے تھے. یزید سے کیا ان کو تھا؟ کیا یزید سے انہوں نے کہا تھا کہ تخت خالی کرو میں بیٹھوں گا؟ یہ تو نہیں کہا تھا. تو خزانہ ہمیں دے دو نہیں کہا تھا. تو یزید کیا تھا؟ تو اب یہ جو یزید، وہ جوش کا ایک مصرع ہے کہ لفظ یزید داخل دشنام ہو گیا. یعنی امام حسین نے ایسا عمل کر دیا کہ اب یزید کا نام ہی گالی بن گیا ہے. ہمارے یہاں اگر ہم تو اب اگر کسی آدمی کو لاکھ یزید کو سپورٹ کرتا ہو، میں خالی اسے کہہ دوں کہ یزید دیکھیے بھی لڑنے لگتا ہے کہ نہیں لڑنے لگتا. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ اس کے کیریکٹر کو اس منزل پر لا کے آپ نے ایکسپوز کر دیا، اور اپنی شہادت کو ایک حادثہ نہیں بننے دیا، بلکہ مقصد حق کے اندر اس شہادت کو ایسا نمایاں کر دیا کہ جو انسانی قلوب کو ہمیشہ متاثر کرتی رہے گی. بے شک. جی آغا یہی بات کہنا چاہتے کہ جیسا آپ نے کہا کہ آپ اس بات سے متفق نہیں ہیں، یزید یوں سمجھ رہا تھا کہ ہماری تو بہت حکومت ہے، ہم کہیں بھی نہیں. آپ نے جو بات کہی نا، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ شروع میں تو انہوں نے ایکسپوز کرنے کی کوشش کی، اور اپنا وہ ان کے تیور بازار سجائے جا رہے ہیں اور اہل حرم کو لایا جا رہا ہے. نہیں، وہ تو چھپانے کی کوشش تب کی جب اس کو معلوم ہوا کہ یہ تو ہمارا تو پاسے ہی پلٹ گیا، ہماری پوزیشن ہی خراب ہو گئی. تو پھر اب یہ ہوا کہ اس کو دبایا جائے. اتنا احمق تھا کہ اسے اندازہ ہی نہیں تھا کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں. ارے
امام حسین کے مقابلے میں تو ساری دنیا ہی احمق ہو جائے گی اگر وہ سوچنا چاہے گی. رسول اللہ کے مقابلے میں قریش کچھ نہیں سمجھ پائے, حضرت علی کے مقابلے میں ان کے مخالفین نہیں سمجھ پائے. یہ تو دنیا جب جتنا واضح ہوتی چلی جائے گی اس کو معلوم ہو جائے گا. تو وہ کسی کی کیا مجال تھی. تو حضرت نے اس کے اس کیریکٹر کو کہ یہ ایکسپوز ہو جائے اور یہ معلوم ہو جائے کہ اسلام اور چیز ہے اور یزیدیت اور چیز ہے. یعنی اسلام وہ چیز ہے جس کا بادشاہوں سے کوئی تعلق نہیں. اسی لیے ہم اکثر کہتے ہیں کبھی جو سرو دھرم سمیلن اور اس طرح کے پروگرامز میں جانے کا اتفاق ہوا تو ہم ان سے کہتے ہیں کہ مسلمان بادشاہوں سے اسلام کا کوئی تعلق نہیں ہے, جیسے ہندو بادشاہوں سے ہندو دھرم کا تعلق نہیں, ورنہ راون بھی ہندو ہی تھا اور بادشاہ تھا. تو کسی بادشاہ کے ہونے سے نہیں. اسلام جو ہے وہ قرآن, رسول اللہ, توحید پروردگار اللہ کا ایک ہونا, اس پر ہے. آپ رسول اور اہل بیت جن کو ہم بنیاد بناتے ہیں, جن سے غلطی نہیں ہوتی, آپ ان کے کیریکٹر میں کچھ دکھائیے. بادشاہ سلامت کیا کر رہے ہیں ہم سے مطلب نہیں. بادشاہ کی بھی حیثیت ایک عام آدمی کی حیثیت ہے, صحیح ہے تو ٹھیک ہے, وہ بھی اتنا ہی خطا ہے. ہمیں کوئی ضرورت ہمیں نہیں ہے کہ شیر شاہ اور ہمایوں میں لڑائی ہوئی تو آپ ہسٹوریکلی اپنا ڈیسائیڈ کیجیے. نہ ہم شیر شاہ کے ساتھی ہیں نہ ہم ہمایوں کے ساتھی ہیں, ہم دونوں کے ساتھی نہیں. ہم سے کوئی مطلب نہیں ہے. بادشاہوں کا مزاج ہی یہی ہوتا ہے, توڑ پھوڑ کرتے ہیں, چاہے وہ ان کا اپنا آدمی ہو اسے توڑ دیتے ہیں, چاہے بات دوسرے کا ہو توڑ دیتے ہیں. آج کے زمانے میں بھی ساری دنیا کو دیکھ لیجیے, آپ کو اندازہ ہو جائے گا. تو اسلام تو ویلوز کی بات کرتا ہے نا, وہ بادشاہوں کا دین نہیں ہے. ہماری پاس آپ یہ دکھا دیجیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں یہ بات جو انہوں نے کہی تھی معاذ اللہ اس میں یہ غلطی ہے, تو اس پہ ہم جواب دیں. قرآن میں یہ غلط ہے, اس کا جواب ہم سے مانگیے. یہ فلاں صاحب نے یہ کیا, وہ مغل تھے, وہ علاء الدین خلجی کیا کر گیا, ہم سے کبھی نہ انڈیا میں نہ باہر کے بادشاہوں سے ہم سے کوئی مطلب ہے. فرق جو ہے وہ امام حسین نے اسٹیبلش کر دیا. ورنہ امام حسین سے پہلے تو جو آدمی وہ عالم اسلام میں تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنا ہوا ہے, اس نے اصحاب رسول کو قتل کر دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ ہمارے اصغر علی انجینئر صاحب پاکستان کے بہت مشہور ہیں, وہ اور بہت اہل بیت کے محب بھی ہیں, سنی ہیں, وہ بہت بڑا ان کی فالوئنگ ہے. تو ان سے کہا, ان کی بہت کلپ ہے, آپ کو یوٹیوب پر مل بھی جائے گی. انہوں نے پوچھا کہ بھئی جو حضرت ابو بکر کے مخالف ہیں اگر پوچھئے کہ ان کے بارے میں کیا ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ وہ جو تھے وہ سب مرتد ہو گئے تھے, یعنی ان دین چھوڑ دیا تھا, زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا. حضرت عمر کے مخالفین تو کہا کہ وہ سب خارجی تھے. حضرت عثمان کے مخالفین بلوائی تھے. حضرت علی کے مخالفین تو وہ گردن جھکا کرتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو کہتے تھے کہ بھئی یہ کیا ہے, ابھی 3 خلفاء کے مخالفین تو سب اس قابل نہیں تھے کہ مسلمان کہلائیں, اور چوتھے خلیفہ کا جو مخالف ہے وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. تو یہ کون سی مطلب ایک چھت پر 2 ہوائیں کیسے چل رہی ہیں. تو اس لیے کہنا یہ نا کہ یہ امام حسین اسلام کا ایسا ایکسپوجر ہے, ہم کبھی نہیں ڈیفینڈ کرتے, ہمیں کوئی ضرورت نہیں. نہ ہم بنی امیہ کے کسی بادشاہ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے بیٹھے, نہ بنی عباس کے کسی بادشاہ کو, نہ ہندوستان میں, نہ یہاں نہ وہاں, اور نہ اس مذہب کے نہ اس مذہب کے. ان کے اپنے ذاتی مفادات ہوتے ہیں, وہ مقصد انجوائے کرو زندگی کو, خرافات کرو, یہ تمام چیزیں کرو, اور اس کے بعد بھی مطلب یہ ہے کہ سوچا یہ جاتا ہے کہ یہ بہت بڑے اور بہت قابل آدمی ہیں, اور ان کو یہ ہے ہم بیوقوفوں کی طرح ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. ہمیں کیا ضرورت ہے, ہمیں ڈیفینڈ کرنا ہے تو دین اور دین کی ویلیوز کو ڈیفینڈ کرنا ہے. اور یہ امام حسین اسلام نے اس لیے ثابت کر دیا, میں آپ سے کہوں کہ جو کچھ بھی اسلام سے پہلے یعنی یزید سے پہلے ہوا, اس میں بہت سا حصہ ایسا ہے جو پیغمبر کے وقت میں نہیں ہوا. بالکل. بس یعنی آپ کو اس طرح کی چیزیں مل جائیں گی کہ حاکم جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے رسول اللہ کے وقت میں نہیں ہوتا تھا, میں کرتا ہوں. آج کوئی کہہ کے دے دے, بتا دے کہ پیغمبر نے تو نہیں کیا, میں کرتا ہوں. وہ کسی ملک کا بادشاہ ہو, فرما روا ہو, جو بھی چاہے ہو, نہیں کر سکتا. تو یہ جو یہ لکیر کھینچ دی, یہ امام حسین علیہ السلام کی کھینچی ہوئی لکیر ہے کہ آج سے دین الگ. بادشاہ شراب پیتے رہیں, اسلام کا حصہ نہیں بنے گا. بادشاہ خرافات کرتے رہیں, اسلام کا حصہ نہیں بنے گا. بنی عباس میں بھی بہت خرابیاں رہیں, کوئی ایسا نہیں ہے. جو حضرت رسول اللہ کے چچا حضرت عباس ابن عبد المطلب تھے, 127 یا کس سن میں, 110 ہجری وجری میں, یعنی 100 سال کے بعد ہی, 125 بھی نہیں ہوئے کہ خاتمہ ہو گیا بنی امیہ کا, اور یہ قابض ہو گئے. حالانکہ یہ بنی عباس بھی قابض ہوئے تھے اسی بات پر, امام حسین کی شہادت پر, کہ مظلومانہ قتل کیے گئے. اسی لیے ان کا جھنڈا ونڈا بھی کالا تھا, کالا جھنڈا اور کالا لباس, غم حسین. اور بعد میں انہوں نے واقعی
جتنا بنی امیہ نے نہیں مارا تھا اس سے زیادہ انہوں نے مارا, کیونکہ خطرہ انہی سے تھا ان کو. تو اس لیے کہنا یہ ہے کہ یہ بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے کہ اسلام کو ویلوز یا اس کی روح کے ساتھ حسین ابن علی نے زندہ رکھا, یہ ان کا کمال ہے. آغا کیونکہ وقت ہمارا مکمل ہو چلا اس ایپیسوڈ کا, انشاءاللہ جو چند اور سوالات ہیں وہ اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے دریافت کریں گے. آج کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین کرام, یہ ہمارا پہلا ایپیسوڈ کربلا کی تشہیر, ہاؤ ڈڈ دی ایونٹس آف کربلا ریچ اس, وہ واقعہ جو دراصل ایک جنگل میں ہوا تھا, جسے کر لینے کے بعد پوری کوشش کی گئی, حتیٰ الامکان اپنی قدرتوں کو دکھایا گیا, اپنی طاقت کو اور اقتدار کو استعمال کیا گیا کہ اسے مخفی کیا جا سکے, اسے چھپایا جا سکے, یا پھر اسے کوئی اور رنگ دیا جا سکے. وہ واقعہ آج کیسے گھر گھر پہنچ چکا ہے. حد یہ ہے کہ خطۂ ارض کا کوئی گوشہ ایسا خالی نہیں ہے جہاں نام حسین نہ لیا جاتا ہو, جہاں گریہ نہ کیا جاتا ہو آپ کی مظلومیت پر. یہ ریولیوشن آخر آیا کیسے, اسی موضوع پر ہماری گفتگو چل رہی ہے. انشاءاللہ چند اور سوالات آغاز سے اگلے ایپیسوڈز میں آپ کے لیے دریافت کریں گے. آپ کو اس کے لیے بنے رہنا ہوگا چینل ون کے ساتھ. تب تک کے لیے میں لیتی ہوں آپ تمام لوگوں سے وداع. فی امان اللہ.